آپ مسلمان ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے پوری کائنات آپ سے حسد کر رہی ہے، پوری دنیا کے لوگ آپ سے جلن کر رہے ہیں، پوری دنیا کے اللہ کو نہ ماننے والے، رسول کا کلمہ نہ پڑھنے والے آپ سے نفرت اور عداوت کر رہے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ آپ کے 2 پیر ہیں بڑے خوبصورت ہیں، آپ کی 2 آنکھیں ہیں بڑی خوبصورت ہیں، آپ کا چہرہ بڑا پیارا ہے، آپ کے پاس دولت بہت زیادہ ہے، آپ کے پاس بچے بہت زیادہ ہیں، کھیتی باڑی بہت زیادہ ہے، آپ کی کمائی بہت زیادہ ہے، آپ کے پاس فیکٹریاں کمپنیاں بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے نہیں وہ آپ سے حسد کر رہے، نہ اس لیے وہ آپ سے جلن کر رہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ کے مالک وہ بذات خود ہیں۔ ان کے پاس بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، ان کے پاس بڑی بڑی کاریں ہیں چمکتی ہوئی، ان کے پاس بڑے بڑی میلیں ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے خوبصورت سے خوبصورت بیویاں ہیں، اولاد ہیں، بچے ہیں، زمین ہے، پراپرٹیز ہے، جائیدادیں، حکومتیں ہیں، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے۔ اس لیے وہ آپ سے حسد نہیں کرتے، بلکہ آپ سے جو جلن ہے دنیا کو، آپ سے جو حسد ہے دنیا کو، اور آپ اس گاؤں میں دیہات میں بیٹھ کر یہ حقیقت سوچ رہے ہیں کہ آخر جگہ جس طرح دیکھو وہیں ہمارا قتل عام ہو رہا ہے، جس طرف دیکھو وہیں ہماری داڑھیوں کو نوچا جا رہا ہے، جس طرف دیکھو وہیں موب لنچنگ کر کے ہمارے بچوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، جس طرف دیکھو ہمارا اپنا ملک ہے لیکن ہم کو کہا جا رہا ہے جینا ہے تو فلاں بن کے جینا ہے، رہنا ہے تو فلانا نعرہ لگانا ہے، جینا ہے تو فلانے غیر اللہ کے نعرے لگا کر کے جینا ہے، نہیں تو جاؤ قبرستان یا چلے جاؤ پڑوسی ممالک پاکستان۔ ہمارا ملک ہے، ہمارے باپ داداؤں کی سرزمین ہے، ہم نے پیسے دے کر گھر بنائے ہیں، ہم آخر یہ جلن، یہ نفرت، یہ عداوت کیوں ہے؟ کبھی آپ نے اس موضوع پر سوچا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کاش ہم نے غور کیا ہوتا، کاش ہم نے سوچا ہوتا۔ میرے عزیزو، جو دولت آپ کے پاس ہے، جو نعمت آپ کے پاس ہے، وہ نعمت ان دشمنی کرنے والوں کے پاس نہیں ہے۔ جی جناب علی، جو بہترین زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ آپ کے پاس ہے، وہ ان بیچاروں کے پاس نہیں ہے جو آپ کے برادران وطن ہیں۔ جس اللہ کے اوپر آپ ایمان لائے ہو، جس اللہ نے زمین اور آسمان کا، زمین کا یہ فرش بچھایا، آسمان کا یہ شامیانہ لگایا، جس اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا، رزق دیا، روزیاں دی، بارش برسائی، غلے اور اناج دیے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ارے بھائی، ادھر قرآن حدیث کی بات ہو رہی ہے، ادھر کیا ہوا نہیں ہوا دوڑ رہا ہے۔ کیا آپ لوگ انسان ہیں یا پھر کہاں سے آئے ہیں بھائی؟ کیا ہوا ہے کہ جا رہے ہیں؟ یہ کیا ہو گیا ہے کہ جا رہے ہیں؟ پولیس گئی ہے یا کچھ عجیب معاملہ ہے؟ ادھر اتنی شاندار بات ہو رہی ہے، آپ کو ادھر توجہ جا رہی ہے۔ شرم ہونے چاہیے ہم مسلمانوں پر، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آپ لوگ تشریف رکھیں۔ یہ شیطان جو ہے نا، جب دیکھیں، یہ میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں، یہ شیطان آپ کو چین سے نہیں رہنے دیتا ہے۔ آپ کو ہماری بات کی دلیل دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ثبوت مل رہا ہے کہ آپ جب صحیح اسلام سمجھو گے، جب اپنے دین کی باتوں کی راہوں کی طرف آؤ گے، یہ پنڈال تقریباً 1/3 خالی تھا، اعلانات ہوئے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے بھائی ہماری بہنیں آنا شروع ہوئی، گراؤنڈ بھرتا گیا، بھر رہا ہے۔ شیطان اللہ کی آواز سن کر، پتہ ہے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، جب تم اذان دیتے ہو تو شیطان پاد چھوڑتے ہوئے بھاگتا ہے۔ کیا چھوڑتے ہوئے؟ بولو، سمجھ رہے ہو نا؟ پاد چھوڑتے ہوئے، میں نے بالکل دیہاتی ترجمہ کیا ہے تاکہ سب کی سمجھ میں آ جائے۔ اور پاد جب چھوڑتا بدبو آتی ہے، اور آپ بھی کتنے بھولے ہو، اسی پاد کے پیچھے دوڑ رہے ہو۔ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے، شیطان آپ کے درمیان کھلبلی مچائے گا، اس کا ثبوت ہے۔ اب بھی تو سمجھ جاؤ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا ہے اور کچھ نہیں۔ اللہ نے آپ کو ایک ثبوت دیا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ چاہے دنیا کا کوئی بھی کونا آپ سے جو دشمنی ہے اس کو، آپ سے جو نفرت ہے اس کو، پتہ ہے وہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ آپ کے پاس جو نعمت اور جو دولت ہے اس بیچارے کے پاس نہیں ہے۔
آپ جس سکون اور اطمینان کے ساتھ چین سے سوتے ہو، اگر آپ صحیح مسلمان ہو تو، اگر آپ سچے مسلمان ہو تو، میں ان مسلمانوں کی بات نہیں کرتا جو شراب پی کر نشے میں ٹن ماں بہنوں کی گالیاں دیتے ہیں، خود کی نیندیں برباد، دوسروں کی نیندیں بھی برباد، خود کی بے عزتی، خاندان کی اور گھر کی اور محلے کی اور اپنے علاقوں کی بے عزتیاں کرواتے. میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان عورتوں کی بات نہیں کر رہا جو بے پردہ گھومتی ہیں، دعوت نظارہ دیتی ہیں، آنکھوں کو لڑاتی ہیں، زناکاریاں اور بدکاریاں کرواتی ہیں. میں ان عورتوں کی بات نہیں کر رہا، میں ان نوجوانوں کی بات نہیں کرتا جو سگریٹ کی کشیں اور گٹکے اور تمباکو اور نشے کے اندر ڈوب کر ادھر ادھر اسلام اور مسلمانوں کو برباد کرتے ہیں. ان کا مقدر اگر توبہ نہ کیا تو مٹ جانا ہے، برباد ہونا ہے. میں ان مسلمانوں کی بات کرتا ہوں جنہوں نے جب کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا تو انہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا، اے بار الہ، اللہ کے تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. یہ سر اگر جھکے گا تو کسی دولت کے سامنے نہیں، کسی دیوی کے سامنے نہیں، کسی درگاہ کے سامنے نہیں، کسی درگا کے سامنے نہیں، کسی سرزمین، کسی بادشاہ کے سامنے نہیں، کسی حکمران کے سامنے نہیں، کسی بڑے کے سامنے نہیں، کسی شہنشاہ بادشاہ کے سامنے نہیں. اگر یہ سر جھکے گا تو مالک و مولا تیری بارگاہ میں جھکے گا، جو کہ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، تیرے علاوہ یہ سر کسی کے سامنے نہیں جھکے گا. میں ان مسلمانوں کی بات کرتا ہوں جب وہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ. آپ حضرات تشریف رکھیں، پلیز میرے ڈسٹرب نہ کریں مجھے. اسٹیج پر یا تو سکون سے بیٹھیں یا کہیں پیچھے جا کر کے بیٹھ جائیں پلیز. یہاں گفتگو مت کریں، مجھے ڈسٹرب نہ کریں. عوام آپ کو دیکھتی ہے، میری تقریریں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں. جب آپ اپنی زبان سے اور دل سے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں تو دنیا آپ کی دشمن ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان محمد الرسول اللہ کہہ کر رسول اللہ کی قیادت، رسول اللہ کی امامت، محمد الرسول اللہ کی سیادت، محمد الرسول اللہ کی اطاعت، محمد الرسول اللہ کی غلامی میں اپنے دل کو، اپنے دماغ کو دے دیتا ہے کہ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہی امام اول ہیں، وہی امام آخر ہیں، وہی نبی اول ہیں، نبی آخر الزماں ہیں، جنہوں نے معراج کی رات جناب علی بیت المقدس میں تمام نبیوں کی امامت کرائی. حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک میدان مسجد اقصی کے اندر موجود ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، جبریل امین ساتھ نبی کے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں نبی کائنات یہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ جبریل کہتے ہیں یہ آپ سے پہلے آئے ہوئے انبیاء ہیں، یہ رسول ہیں. یہ دیکھو بابا آدم کھڑے ہیں، یہ دیکھو حضرت اسماعیل ہیں، یہ دیکھو حضرت ابراہیم ہیں، یہ دیکھو حضرت یوسف بیٹھے، یہ دیکھو حضرت یعقوب ہیں، یہ یحییٰ ہیں، یہ الیاس ہیں، یہ زکریا ہیں، یہ عیسیٰ ہیں، یہ موسیٰ ہیں. اللہ کے حبیب پوچھتے ہیں جبریل یہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری زبان سے اتنا نکلا کہ جبریل نے میری باہیں پکڑی اور باہیں پکڑ کر مصلی امامت پر کھڑا کر دیا اور کہا یہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے منتظر ہیں، آپ کو امام ماننے کے منتظر ہیں، آپ امامت کروائیے اور ان کو نماز پڑھائیے. یہ فیصلہ یہ فیصلہ مسجد اقصی میں ہو کر یہ فیصلہ رب نے دیا کہ اے دنیا کے لوگوں سنو، میرا نبی آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف نبیوں کا امام نہیں، یہ صرف رسولوں کا امام نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کا امام ہے. یہی رہنما ہے، یہی قائد ہے. اس کے اوپر ایمان لاؤ گے، اس کے اوپر وشواس کرو گے، اس کی باتوں کے اوپر عمل کرو گے تو سنو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جب تم اس کی باتوں کے اوپر عمل کرو گے تو در حقیقت عرش والے کی باتوں کے اوپر عمل ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانو گے تو در حقیقت اللہ کی باتوں کو ماننا ہوگا. یہ عقیدہ جب مسلمان اپنے دماغوں سے کہتا ہے تو جناب علی شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، مردودوں کو تکلیف ہوتی ہے، دشمنان اسلام کے دلوں کے اندر قلق و اضطراب پیدا ہوتا ہے. اے مسلمانوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ کی دشمنی، شیطان کی دشمنی، اس لیے شیطان آپ سے دشمنی کرتا ہے یا شیطان کی پیروی کرنے والے اس لیے آپ سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں. شیطان کی پرستش اور شیطان کی پوجا کرنے والے اس لیے اسلام مسلمانوں سے جلتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اللہ کا بھیجا ہوا دین موجود ہے جو آسمان سے آیا ہے. ہمارا اسلام آسمان سے آیا، زمین کے اوپر کسی منشیہ نے اسے تحریر نہیں کیا ہے، کسی اندھے لولے لنگڑے نے اسے نہیں بنایا ہے، نہ ہی اس دین کو کسی مخلوق نے تحریر کیا ہے، بلکہ وہ دین آسمان سے آیا ہے. جس آسمان والے نے ہمارے
مٹی کے جسم میں روحوں کو ڈالا ہوا ہے، مٹی سے جسم بنایا، آسمان سے اللہ کا حکم ہوا اس بندے کو زندگی ملنی ہے، وہ بندہ زندہ ہوا۔ یسالونک عن الروح، روح کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں میرے حبیب کہ یہ کیا ہے روح، اس کی حقیقت کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، آپ اعلان کر دو روح کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے تم، کیونکہ یہ عرش والے کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے، جسم میں چاہتا ہے روح ڈالتا ہے، اور جس کے جسم میں چاہتا ہے روح اس کے جسم سے نکال لیتا ہے۔ یحیی و یمیت اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جس کو چاہے زندہ رکھے اور جس کو چاہے مار ڈالے، یہ مالک اللہ رب العزت ہے۔ تو اے مسلمانوں، میں یہ بات جو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات محسود ہیں، یعنی آپ سے حسد کیا جا رہا ہے، بغض کیا جا رہا ہے، اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ آپ اسلام کی دولت سے مالا مال ہیں۔ اس اسلام کی نعمت کی قدر کرو، اس اسلام کے سائے میں زندگی گزارو۔ لا عزت بدون الاسلام، سیدنا فاروق اعظم نے کہا تھا اے لوگو، اسلام کے بغیر ہماری کوئی عزت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اگر ہم نے اسلام کو چھوڑا یا اسلام کی تعلیمات سے، دین اسلام سے رخ موڑا، اگر اسلام کی تعلیمات سے ہم نے بغاوت کی ادنا برابر بھی، تو ذلت و رسوائیاں ہمارا مقدر ہو جائیں گی۔ اللہ کی قسم، ہمیں دنیا کی کوئی حکومت عزت نہیں دے سکتی۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ گورنمنٹ ہم کو عزت دے گی، تم یہ سمجھتے ہو کہ گورنمنٹ سے ہم کو تنخواہ ملے تو ہماری فیملی چلے گی، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہاں سے آئے گا تو ہم مالدار ہو جائیں گے، تم یہ سمجھتے ہو حکومتیں ہماری سر پر، کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہے۔ عرش والا ہے ایک مسلمان کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے۔ بولو یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولو مسلمانوں، یہی ایمان اور عقیدہ تمہیں بچا سکتا ہے، ورنہ یہ تو بھک منگے کنگلے ہیں، یہ تو خود ہی کنگلے اور بھک منگے ہیں جو تمہارے دروازوں پر ضرورت آتی ہے تو ہاتھ جوڑ کر سجدے بھی کرتے ہیں کہ مائی باپ مجھے آج کے الیکشن میں جتا دینا تاکہ میرا یہ پہ جہنم بھرے۔ تمہارے دروازوں پہ آ کے سجدہ کرنے والے یہ کنگلے بھکاری تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، دینے والا اللہ ہے۔ مسلمانوں، یہ عقیدہ رہ کر کے تمہیں زندگی گزارنی ہے، تب تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر عزتیں پیدا فرمائے گا، اور عزت دار رہو گے، دنیا کے اندر بھی سرخرو رہو گے، اور دنیا تمہیں سلام کرے گی، دنیا تمہیں سلام کرے گی۔ بادشاہوں کے تاج تمہارے ٹھوکروں میں ہوں گے، شہنشاہوں کی حکمرانیاں تمہاری جوتوں کی نوک پر ہوں گی۔ جب تم اللہ سے ڈرو گے، جب تم اللہ والے بن جاؤ گے، اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ آج تھوڑا بہت ایمان ہے، اس ایمان کی بدولت آج تھوڑی بہت عزت ہم کو ملی ہوئی ہے، اس کے اندر اور زیادتی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جامعہ سلفیہ بابوان کے تھرو یا اس کے زیر قیادت میں یہ جو اجلاس ہو رہا ہے، اس اجلاس کا مقصد یہی ہے کہ اے لوگوں، اپنے حالات کو سدھارو، اپنے گھروں کو سدھارو۔ یہ علماء، یہ مشائخ، یہ بزرگان دین و ملت تشریف دور دور سے لا کر آپ کو کیا بتا رہے ہیں؟ یہی سکھانا چاہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، اپنے حالات کو تبدیل کرو۔ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ آؤ اللہ رب العزت سے یہ عہد کرتے ہیں کہ اے بار الہ، جس اسلام کے ماننے والوں نے اس دنیا کو فتح کیا تھا، جس اسلام کے ماننے والوں کو صحابہ کی سرٹیفکیٹ تو نے عطا کی تھی، جس اسلام کے ماننے والوں کو تو نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سرٹیفکیٹ اور شہادت دی تھی، جن لوگوں کو تم نے اپنا محبوب بندہ بنایا تھا، کسی کو صدیقیت کا مقام عطا فرمایا، کسی کو فاروقیت کے مقام پہ رکھا، کسی کو غنی بنایا، اور کسی کو حیدر کرار شجاعت و بہادری کا تمغہ عطا کیا، اور کوئی کس مقام پہ پہنچا کہ وہ چلتے تھے زمینوں پر۔ جی جناب، وہ بھی ایک مسلمان تھے، وہ چلتے تھے زمینوں پر، لیکن ان کے پیروں کی آہٹ جنت کی گلیاروں میں سنائی دیا کرتی تھی، اور سننے والے ہم اور آپ نہیں، ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے، حضرت بلال کو بلایا، کہا بلال بیچارہ کالا کلوٹا نبی کا غلام، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن، اذان دینے والے، خدمت کرنے والے، کہا بلال ایک بات بتاؤ۔ کہنے لگے فرمائیے اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ کہنے لگے تم کون سا عمل کرتے ہو؟ کہنے لگے کیا عمل کرنا میرا، میں چھوٹا سا آپ کا خادم، آپ کا غلام، میرا کیا عمل ہے، کیا بات ہے اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آج میں معراج میں گیا تھا،
اللہ نے مجھے جنت کی سیر کروائی، اور جب میں جنت کے گلیوں کی سیر کر رہا تھا تو میں تیرے چلنے کی پیروں کی آہٹوں کو اپنے آگے آگے سن رہا تھا، اپنے آگے آگے سن رہا تھا تیرے پیر، یعنی ایسا لگ رہا تھا جیسا تو میرے آگے آگے چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال رونے لگے، کہنے لگے اللہ کے نبی میں خادم، میری یہ مجال آپ کے آگے آگے چلنے؟ کہنے نہیں، تو یہ بتا کہ آخر تو کون سا عمل کرتا ہے کہ اللہ نے تجھے محبوبیت کا وہ رتبہ اور محبوبیت کا اور قربت کا وہ مقام عطا فرمایا کہ تو نبی کے آگے آگے چل رہا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا، بلال نے کہا، اے اللہ کے نبی میرا کیا عمل چھوٹا موٹا، بس میرا ایک عمل جو میں جانتا ہوں وہ میں کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب جب میرا وضو ٹوٹتا ہے اے اللہ کے نبی تو تب میں اپنا وضو نیا کر دیتا ہوں، میں وضو بنا کے رہتا ہوں، میں کبھی بے وضو جان بوجھ کر نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بس یہی تیرا وہ عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ معراج میں گیا جنت کی سیر کر رہا تھا تو تیرے قدموں کی آہٹ میں اپنے آگے آگے سن رہا تھا۔ عزیزان محترم، اے میرے ماؤں بہنوں، اے میری بیٹیوں، اے میرے بزرگوں، اے میرے بھائیوں، اے میرے نوجوانوں، مسلمان ناپاک نہیں ہوتا، مسلمان نجس نہیں ہوتا، مسلمان طہارت حاصل کرتا۔ اس کے اسلام نے اس کو یہ تعلیم دی، الطہور شطر الایمان، پاکی اور صفائی یہ آدھا ایمان ہے، ایمان آدھا ایمان ہے۔ کیا بات ہے کہ آج اللہ اکبر ہمارے بدن سے، ہمارے جسم سے بھی بدبو آتی، ہمارے محلوں سے بھی بدبو آتی، ہمارے گھروں سے بھی بدبو آتی۔ ارے گھر چھوپڑی کا ہی ہو، گھر ہوتا ہے، بھلے وہ کھپڑیل کا ہو، بھلے وہ چھپر کا ہو، بھلے وہ ٹین کا ہو، بھلے وہ لکڑیوں کے کھپچیوں کا گھر ہو، گھر ہوتا ہے۔ ایک عورت بڑی خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھتی ہے جب لکڑیوں ہی کے کھپچیوں ہی کے دیوار کے درمیان وہ رہتی ہے اور کپڑے کے پردے اس کے دروازے پر لٹکا دیتی ہے۔ رب کی قسم وہ عورت خود کو محفوظ سمجھتی ہے کہ یہی میرا گھر ہے، یہی میرا گھر ہے۔ اس شوہر کو بڑے عزت و وقار کی نظروں سے دیکھتی ہے۔ جناب علی، تو گھر ہوتا ہے، لیکن گھر کو جنت بنانا، گھر کو پاک و صاف رکھنا عورتوں کا بھی کام ہے، مردوں کا بھی کام ہے۔ صفائی اور ستھرائی آدھا ایمان ہے۔ اسلام نے ہم کو اپنے ایمان اور عقیدے کو بھی صاف ستھرے کا، روح کو بھی پاک و صاف رکھنے کا حکم دیا اور جسم کو بھی پاک و صاف کرنے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی روح کو پاک کرنے کا حکم دیا۔ آپ ہر جمعے کو امام اور خطیب کے پیچھے جب نماز پڑھتے ہو تو پہلی رکعت میں امام پڑھتا ہے جو سورت، اس سورت کے اخیر میں وہ کہتا ہے، رب کا فرمان ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ تین باتیں اس میں ذکر کی گئیں، کامیابی کے تین راز بتائے گئے کہ دنیا کے اندر اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، دنیا کے اندر اگر تم محبوب بننا چاہتے ہو لوگوں کی نظروں میں۔ اچھا ایک بات میں آپ کو عرض کرتا چلوں، میں بیٹھے تو جلدی تقریر نہیں کرتا، میری عادت ہے کھڑے ہو کے تقریر کرنے کی، لیکن میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کرسی کو کمفرٹیبل نہیں سمجھ پا رہا ہوں، میری عادت ہے کھڑے ہو کے بولنے کی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے۔ بہرحال میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، بس معاف کیجئے گا تھوڑی سی زحمت آپ کو۔ بس جناب علی، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک بحیثیت مسلمان آپ مجھے یہ بتائیے کہ کامیابی کا جو فلسفہ ہے یا کامیابی کہتے کس کو ہے؟ آپ کے ہاں جو کامیابی کا تصور ہے، کامیابی کا جو ایک تھنکنگ ہے، سوچ ہے، فلانا آدمی کامیاب ہے، کامیاب کون ہے؟ اگر آپ پوری دنیا سے سوال کریں تو اس دنیا کے اندر 80% لوگ آپ سے یہ کہیں گے کامیاب وہ ہے جو ملینر ہے، کامیاب وہ ہے جس کے پاس حکومت ہے، کامیاب وہ ہے جس کے پاس سلطنت ہے، کامیاب وہ ہے جس کے پاس چمچماتی کاریں ہیں، کامیاب وہ ہے جس کے پاس حسین اور خوبصورت لباس ہے، کامیاب وہ ہے جس کے پاس حسین اور خوبصورت بیوی ہے، کامیاب وہ ہے جس کے پاس بچے اور بیوی اور بچوں کی الحمدللہ ایک پسندیدہ تعداد ہے، کامیاب وہ ہے جس کے پاس زمینیں ہیں، کامیاب وہ ہے۔ ہر آدمی کے سوچنے کا الگ الگ معیار ہوگا۔ آپ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، آپ کے دماغ میں کامیاب
آدمی، یہ کامیاب کسان، کامیاب مزدور کا تصور یہ ہے کہ وہ لارڈ لینڈ ہو، زمینوں کا مالک ہو، کئی کئی بیگھوں کا جتار ہو، اس کی کھیتیوں میں ہر قسم کے غلے اگتے ہوں۔ اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ سوچتے ہوں گے کہ کامیاب وہ ہے اڈانی اور امبانی جو سب سے بڑے بزنس مین ہمارے بھارت کے اندر ہے، وہ سب سے بڑے کامیاب ہیں۔ اگر آپ لیڈر اور نیتا ہیں تو آپ سوچتے ہوں گے بہار گورنمنٹ کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ بہت بڑا کامیاب ہے، یا نتیش کمار جی بہت بڑے کامیاب ہیں، یا لالو جی بہت بڑے کامیاب ہیں، یا جو بھی لیڈر۔ اور اگر آپ اس سے بھی ایم پی ایم ایل اے ہیں تو آپ سوچتے ہوں گے پردھان منتری بہت بڑا کامیاب ہے، یا جو ہے کیا کہتے ہیں میڈم مرمو جو ہماری صدر جمہوریہ ہیں، پریزیڈنٹ آف انڈیا ہیں، وہ بڑی کامیاب ہیں، وہ جناب علی چندرچوڑ جو چیف جسٹس ہے وہ بڑا کامیاب ہے۔ الغرض آدمی جس نوعیت کا، جس شکل کا، جس فیلڈ کا ہوتا ہے، اس فیلڈ کے بارے میں اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑا کامیاب وہ ہے وہ ہے وہ ہے۔ اے مسلمانوں، کبھی آپ نے سوچا کہ بحیثیت مسلمان، ایک مسلمان کا معیار کامیابی کیا ہے؟ قرآن کس کو کامیاب بتاتا ہے؟ قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے، اس کے نزدیک کون سا بندہ اللہ کا کامیاب ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ میں جانتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے لیکن آپ کہہ نہیں پاؤ گے۔ اگر میں وہ بات بتاؤں گا تو آپ کہو گے ہاں ہاں بالکل صحیح بات ہے، یہی بات ہے ہمارے دماغ میں۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے یا چھوٹی چھوٹی جو بچیاں ہیں انہیں بھی وہ بات یاد ہے، پر وہ عربی میں ہے۔ بہت سارے مسلمانوں کو معلوم ہے ترجمہ، بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مسلمان، اور پوری دنیا کے سامنے یہ چیلنج ہے، چیلنج نہیں بلکہ پوری دنیا کو میں مخاطب کرنا چاہتا ہوں، جو لیڈر ہیں، جو قائد ہیں، جو بزنس مین ہیں، دنیا کے بڑے بڑے ملیونر لوگ ہیں، دنیا کے بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، دنیا کے بڑے بڑے فائٹر جہازوں کے مالک ہیں، کیمیکل کے مالک ہیں، بموں کے مالک ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں۔ آؤ سنو، مسلمان جس کتاب کے اوپر ایمان رکھتا ہے، مسلمان جس رب کے اوپر ایمان رکھتا ہے، وہ ہمیں کامیابی کا اسٹیٹس بتاتا ہے، وہ ہمیں کامیابی کا مقام بتاتا ہے، وہ کامیابی کا ہمیں اس کی شکل و صورت بتاتا ہے۔ وہ رب کائنات جو تمام کائنات کا مالک و مولا ہے، اکیلا، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ سارے پوجے جانے والے خدا جھوٹے ہیں، سارے جھوٹے ہیں، چاہے وہ اینٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ چاند کی شکل میں ہو، چاہے وہ سورج کی شکل میں ہو، چاہے وہ کھڑے ہو کر کے پوجے جاتے ہوں یا انہیں سلا کر کے پوجا جاتا ہو، پیڑ ہوں، پودے ہوں، ندی ہوں، نالے ہوں، جسے بھی آدمی خدا سمجھ کر کے، اسے مشکل کشا، حاجت روا سمجھ کر کے پوجتا ہے، یہ سارے پوجے جانے والی چیزیں جھوٹی ہیں۔ سچا صرف اور صرف ایک معبود برحق ہے، اللہ ہے، جس نے قرآن کو نازل فرمایا جو کتاب ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ قرآن ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، جو واقعی شریف لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، وہی لوگ اللہ کی طرف ہدایت پانے والے ہیں، باقی سب گمراہ اور سب ضلالت میں جانے والے ہیں۔ اس رب نے قرآن کریم کے اندر مسلمانوں کو یہ گن بتائے ہیں، یہ سبق بتایا ہے کہ کامیاب کون ہے۔ سنو عزیزان محترم، والعصر ان الانسان لفی خسر، وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، وقت کے چکر میں سب ہیں۔ یہ وقت کی کرامت ہے کہ آپ بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، آپ وقت کے حالات وقت کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ آپ 12 بج رہے ہیں، 12:30 بج رہے ہیں، وقت آپ کی ڈیوٹی کتنے بجے شروع؟ 9 بجے۔ آپ لنچ کب کرتے ہیں، ڈنر کب کرتے ہیں، آفس کب جاتے ہیں، کھیت میں جب فصل کب اگانی ہے، بارش کب آئے گی، فلانے مہینے میں آئے گی۔ وقت وقت وقت، چاروں طرف وقت کے سانچے میں ہم ڈھلے ہوئے ہیں۔ نماز ظہر کب پڑھنی ہے؟ اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک نماز ظہر ہے۔ نماز عصر کا ٹائم کب ہوتا ہے؟ اتنے بجے سے لے کر کے اتنے بجے۔ لڑکا اب مغرب کا ٹائم کب ہوتا ہے؟ اتنے بجے سے اتنے بجے۔ لڑکا کب شادی کے لائق ہوتا ہے؟ جب اس کی عمر اتنے سال کی ہو جاتی ہے۔ وقت سال بھی ہے، وقت مہینہ بھی ہے، وقت ہفتہ بھی ہے، وقت منٹ گھنٹہ بھی ہے، وقت منٹ بھی ہے، وقت
سیکنڈ بھی ہے۔ عزیزان محترم، ہماری پوری زندگی وقت کے ساتھ ساتھ گزرتی ہے، وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ وقت کو جو لوگ کاٹتے ہیں اچھی طرح سے وہ کامیاب ہوتے ہیں، لیکن جو وقت کو برباد کرتے ہیں وہ دنیا کے سب سے بد نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ اسی لیے وقت کی اہمیت کو اپنے بندوں کی نظروں میں اجاگر کرنے کے لیے، انہیں ثابت کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے والعصر، قسم ہے زمانے کی قسم کھائی رب تعالیٰ نے۔ زمانہ بھی وقت ہے، زمانہ بھی وقت ہے، سال بھی وقت ہے، میں نے ابھی بتایا۔ تو زمانے کی قسم کھائی کیونکہ یہ بہت معتبر چیز ہے۔ وقت کی قسم، عصر کی قسم، زمانے کی قسم ہے۔ اللہ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ سارے انسان، اے اللہ سارے انسان؟ اللہ نے فرمایا ہاں میرے سارے بندے جو انسان ہیں، جب سے دنیا بنی ہے، جب سے اس کائنات میں پہلا انسان آیا ہے۔ پہلا انسان کون آیا؟ بولو، حضرت آدم علیہ السلام۔ ہاں یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ حضرت آدم پہلے انسان ہے، پہلا منش ہے جو اس دھرتی کے اوپر بھیجا گیا، اور حضرت آدم کے ساتھ ان کی بیوی جو ہم سب کی اماں ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ حوا علیہ السلام۔ ان کو بھی اس زمین کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر بھیجا گیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں بھیجا؟ مکہ میں بھیجا، مدینہ میں بھیجا، کہاں بھیجا؟ بولو کہاں بھیجا؟ بولو۔ اے جنت میں تو تھے ہی، جنت سے نکالے گئے، ابھی یاد نہیں ہے تمہیں؟ اسی جنت میں پھر واپس لے جانے کی تو یہ سب پرکریا ہو رہی ہے۔ اسی جنت پھر تمہاری اپنے باپ کی، دادا کی میراث کو پانے کے لیے تمہیں اور یہ علماء، یہ مشائخ، یہ مدارس، یہ جد و جہد کروائی جا رہی ہے کہ تاکہ تمہارا جو کھویا ہوا وراثت، کھوئی ہوئی وراثت ہے، اسے پاؤ، واپس تمہیں وہیں جانا ہے۔ میں جنت میں تو تھے، کون کہتا جنت میں نہیں تھے؟ وہ اماں ابا تھے جنت میں۔ تھوڑی سی بھول ہو گئی، تھوڑا شیطان نے پھسلایا ان کو۔ اے میری ماں بہنوں، ذرا چپ چاپ سنو میری باتوں کو، غور سے، چلاؤ مت، آواز مت آنی چاہیے، خاموشی کے ساتھ سنو۔ جنت میں ہم لوگ تھے بھیا، اماں ابا دونوں تھے۔ شیطان نے جو ہمارا ازلی دشمن ہے، چند لوگوں کو جیسے ابھی پنڈال سے بھگایا، بھاگے، اب وہ شیطان کے پیچھے چلے گئے۔ جو جائیں گے تو جائیں گے اسی جہاں شیطان مردود جائے گا، وہیں وہ مردود بھی جائیں گے، یاد رکھو۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، رب کے فرشتوں کی چھاؤں میں بیٹھے ہیں، اللہ کی بخششوں کی چھاؤں میں بیٹھے ہیں، خوش نصیب ہیں، اللہ رسول کی بات سن لیں، تھوڑی دیر میں مجلس ختم ہو جائے گی، آپ کے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے، آپ لوٹیں گے، پاک و صاف ہو جائیں گے۔ تو شیطان نے جنت بہکایا حضرت بابا آدم کو، ہمارے ابا کو، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے پھسلایا تو حضرت آدم پھسل گئے، اور جنت سے پھر کیا ہوا؟ جنت سے نکالے گئے، جاؤ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، جاؤ جنت سے باہر جاؤ، جنت سے باہر جاؤ، اب تمہارا جنت میں ٹھکانا، جاؤ زمین کے اوپر، لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت مقررہ تک تم زمین میں رہو گے، پھر پلٹ کر کے تم کو آنا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، زمین میں رہو گے، میری ہدایت جائے گی، میرے نبی آئیں گے، میرے رسول آئیں گے، میری کتابیں آئیں گی، میرا پیغام آئے گا، میرا اپدیش آئے گا، میرا سندیش آئے گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، وہ ہدایت کی کتاب آئے گی، اپدیش آئے گا، میسج آئے گا، پیغام آئے گا، خط آئے گا، کتاب آئے گی، میرے نبی آئیں گے، رسول آئیں گے۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تو جو لوگ ان پیغاموں کی پیروی کریں گے، پیچھے پیچھے چلیں گے، ان کو اپنے سروں کی زینت بنائیں گے، ان کے مطابق اپنی زندگی کو دنیا میں گزاریں گے۔ رب نے فَمَن تَبِعَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ انہیں دنیا میں کوئی خوف اور ڈر ہوگا، اور نہ مرنے کے بعد انہیں کوئی خوف اور ڈر ہوگا جہنم کا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔
वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारु खालिदीन फीहा। बशारत दे दो, खुशखबरी दे दो कि जो अल्लाह की हिदायत पर, अल्लाह के पैगाम पर, अल्लाह के नबियों पर, अल्लाह की नाजिल की गई किताबों पर जो लोग ईमान लाएंगे, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, अल्लाह ने उनके लिए जन्नत, उनके लिए स्वर्ग बना के रखा है, उसी के अंदर वो रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। अल्लाह ने ये मैसेज दिया। तो हम तो जन्नत में थे, दुनिया में भेजे गए। दुनिया से जब जन्नत से निकाल के अल्लाह ने दुनिया में भेजा, तो मैं वो पूछ रहा हूं, आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को कहां उतारा गया? बहुत अच्छी बात है, जज़ाकल्लाह खैर। माशाअल्लाह काफी सब पढ़े लिखे लोग भी हैं बैठे हुए। हिंदुस्तान की धरती पर उन्हें उतारा गया। कहां उतारा गया? हिंदुस्तान। पहला मुसलमान कहां उतारा गया? अर्ज़े हिंदुस्तान। पहला मुसलमान कहां उतारा गया? हिंदुस्तान। मुसलमान और हिंदुस्तान का चोली दामन का साथ है, याद रखो। मुसलमान और हिंदुस्तान का चोली दामन का, बोलो। मुसलमान को मिटाना है तो हिंदुस्तान मिट जाएगा। हिंदुस्तान को मिटाना चाहते हो तो मुसलमान को मिटा दो। न हिंदुस्तान मिटेगा इंशाअल्लाह, और न ही मुसलमान मिटेगा इंशाअल्लाह। जो हमारे देश को मिटाएगा, अल्लाह उसे मिटाएगा इंशाअल्लाह। समझ में बात आ रही है ना? मेरे बच्चों समझा करो, ये हिस्ट्रिकल बात है, ये तारीखी बात है, ध्यान में रखना। बहुत सारे शैतान चिल्लाते फिर रहे हैं, ये जाओ कब्रिस्तान। हमने कहा तुम जाओ शमशान, हमको क्या, हम तो जाएंगे कब्रिस्तान। कब्रिस्तान तो हमारी जगह है। वो कब्रिस्तान भी होगा तो कहां होगा? हिंदुस्तान में होगा। इज्जत के साथ, शराफत के साथ, नहलाकर धुलाकर। जिंदगी भर हमें कपड़े नसीब न हुए थे, फटे पुराने कपड़े पहने थे, लेकिन हमारे भाई मुसलमान जब हम मर जाएंगे तो नए कपड़े खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? ईद बकरीद को कभी गरीब को कपड़े नसीब ना हुए, मेरी माओ बहनों को नसीब ना हुए, गरीबी में वही धुल धुला के फटे पुराने कपड़े पहनकर जिंदगी गुजार। लेकिन जब मर जाएंगे, नए कपड़े पहनाकर, उनको खुशबू लगाकर, इज्जत के साथ मस्जिद में लाकर, जनाजे की नमाज दुआ पढ़कर, उनको बाकायदे कंधों पर उठाकर कब्रिस्तान पहुंचाएंगे, जो हिंदुस्तान में होगा। हिंदुस्तान में, उसी कब्रिस्तान में जनाब अली रहने के लिए तो 1 मीटर की जगह थी, लेकिन जब कब्रिस्तान गए तो अल्हम्दुलिल्लाह पैर फैलाकर सोने लगे। और किसी शायर ने कहा था कि जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन। पैर फैलाऊं तो दीवार से सर लगता है, पैर फैलाऊं तो दीवार से। आज हम सोते हैं, पूछो बंबई वालों से, पूछो दिल्ली वालों से, पूछो उन शहर वालों से, वो बेचारे जो 10 बाई 10 के रूम में 10 बच्चे, बीवी, दामाद सब वहीं सोते हैं, पैर भी ढंग से नहीं फैला पाते, पैर सिकोड़ करके। उसी में मोरी बनी है, टॉयलेट भी है, हम्माम भी है, किचन भी है, बाथरूम भी है। आपके लबों की मुस्कुराहटें बता रही हैं कि इस दौर से गुजर के आए हो। अगर गुजरे नहीं हो तो देखा जरूर है आपने इस मंजर को। जाओ देखो किस तरह झोपड़पट्टियों में लोग जिंदगी गुजारते हैं, कि पैर फैलाने की जिंदगी जगह नहीं देती, लेकिन मरने के बाद कितने सुकून से पैर फैला करके कब्र में सोता है बंदा। तो शायर ने कहा कि जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, पांव फैलाऊं तो दीवार से सर लगता है। अल्लाह अज़ीज़ान मोहतरम, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मरेंगे भी तो हिंदुस्तान में, और कब्रिस्तान में भी गए तो वो कब्रिस्तान कहाँ होगी? हिंदुस्तान में होगी। लेकिन बहुत सारे लोग मरकर जिंदगी भर देश प्रेमी का भजन गाते रहते हैं, देश की वफादारी के गुण जबरदस्ती, मैं कहता हूं जबरदस्ती, ये देश को बेच कर खाकर उसके ऊपर देश की वफादारी। और जो जितना ही बड़ा चोर उतना ही बड़ा हंगामा कर रहा है, जो जितना ही बड़ा चाटुकार उतना ही बड़ा वो बेकार शोर मचाता है। ये जितने भी शोर मचाने वाले हिंदुस्तान से वफादारी का है ना,
یہ سارے انگریزوں کی جوتیاں چاٹنے والے لوگ تھے. یاد رکھو یہ ہسٹری ہے, یہ تاریخ ہے سن 47 کی. انگریزوں سے لڑنے والا یہی آپ کا بنگلہ دیش اور یہی جو بنگالی بولنے والے اور یہی جتنے بھی آپ کا یہ پوری سرحدی علاقہ یہاں کے مسلمان جس کو گھسپیٹیے کہہ کر کے آج یہ نااہل لوگ بدنام کر رہے ہیں, یہی خبیث نے جا جا کر کے انگریزوں کی جوتیاں اپنے سروں پہ اٹھاتے تھے. اور آج وہی سب سے بڑا وفاداری کا درس ہم کو دینے آئے. الغرض اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. میرا موضوع وہ نہیں ہے. بات آئی تو آدم علیہ السلام پہ بات چل رہی تھی کہ عزیزان محترم پہلا منشیہ, پہلا انسان اس دنیا میں اپستھت ہوا, کس نے بھیجا اس کو؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اللہ نے اسے مسجود ملائک بنایا. اللہ نے اسے فرشتوں سے سجدہ کروایا. علم الانسان ما لم يعلم کا تمغہ دیا. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا, روح ڈالی اور آدم کو پورا علم سکھایا اور فرشتوں کے اوپر پیش کیا کہ فرشتوں, یہ آدم کو جب میں نے بنانے کا مشورہ لیا تھا تو تم لوگوں نے کیا کہا تھا؟ اعتراض کیا تھا. تم نے کہا تھا اللہ کیا ایسے لوگوں کو بنائے گا جو فتنہ و فساد پیدا کریں گے؟ نحن نسبح نقدس لک, ہم تو تیری تسبیح اور تیرا تقدس بیان کرنے کے لیے کافی ہیں. کیا ضرورت ہے انسانوں کو بنانے کے لیے؟ اللہ کی شاہکار مخلوق ہم ہیں. اللہ نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. کس سے بنایا بولو؟ ہمیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اللہ نے بابا آدم کو بنایا, فرشتوں سے کہا سجدہ کرو, انہیں علم سکھایا. ہمارا مقام, ہمارا رتبہ علم کی وجہ سے. تو اللہ نے آدم کو سجدہ کرنے کا, آدم کا سجدہ کرنے کا کس کو حکم دیا؟ فرشتوں کو. اور فرشتوں نے سجدہ کیا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. رب نے فرمایا سب فرشتے سجدے میں جھک گئے سوائے ابلیس لعین کے. اکڑ گیا تو اکھڑ گیا, جو اکڑا وہ اکھڑا جناب علی, اور اس طرح وہ کافروں میں سے ہو گیا. وہ سب سے پہلا کافر تھا جس نے رب کی نافرمانی کی, رب کے حکم کو نہیں مانا. اللہ نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, وہ تھا کافروں میں سے, کافر قرار پایا, مردود قرار پایا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے جنت میں تھے ہم, اللہ نے اس جنتی کو جسے جنت میں رکھا, جنت میں کافر نہیں جائے گا, شیطان نہیں جائے گا جنت میں, اس جنتی کو ذرا سی غلطی پر شیطان کے پھسلانے پر دنیا کے اندر بھیجا, اور دنیا کے اندر بھارت ہندوستان کے اندر بھیجا, اور ہندوستان میں سب سے پہلا منشیہ آیا تو کیا لے کر کے آیا؟ اللہ کی ہدایت لے کے آیا, اسلام لے کے آیا. کیا لے کر کے آیا؟ پہلا مسلمان اس دھرتی پر کون بولو؟ آدم. آدم کیا تھے؟ نبی تھے. نبی کیا ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہے. نبی کیا ہوتا ہے؟ نبی کیا ہوتا ہے بولو؟ مسلمانوں کیا ہوتا ہے؟ اور جو نبی کو مانتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مسلمان کہتے ہیں. تو اس دھرتی پر جو پہلا منشیہ تھا وہ مسلمان تھا. تو اس دھرتی کا مالک بھی کون ہے؟ ہندوستان کا مالک کون؟ مسلمان. باپ داداؤں کی سرزمین ہماری, ہمارے باپ داداؤں, ہمیں کو گھسپیٹیا, ہمیں کو غدار, ہمیں کو دشمن, ہمیں کو نہ جانے کیا کیا القاب. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سارے لوگ مجرم نہیں ہیں, سارے لوگ آپ سے نفرت نہیں کرتے. وہ لوگ جو پاگل ہیں, وہ لوگ جو دیش دروہی ہیں, وہ لوگ جو نفرت و عداوت کے ماحول میں پلے ہوئے لوگ ہیں, وہ لوگ جو شیطانوں کے پجاری ہیں, وہ لوگ جو عقل جن کی غائب ہو چکی ہے, وہی لوگ نفرت کی باتیں کرتے ہیں, عداوت کی باتیں کرتے ہیں, وہی لوگ دشمنی کی باتیں کرتے ہیں. اس لیے ہمیں ہندوستان میں رہنے پر نہ کوئی الحمدللہ غم ہے, نہ فکر ہے, بلکہ الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ہندوستان کی زمین پر ہمارے بابا آدم آئے, ہم ان کی نسل اور انہی کی اولاد الحمدللہ ہم چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ قیامت تک چلتے رہیں گے. ہمارے ہندوستان کو مٹانے والے ہم انہیں مٹا دیں گے, پر ہم ہندوستان کو مٹنے بولو نہیں دیں گے انشاءاللہ تبارک اللہ.
ہمیں اپنے ملک کے ذرے ذرے سے محبت ہے، پریم ہے۔ اس ملک کو فساد کی نظر کرنے والے، اس ملک کے اندر ایجیٹیشن پیدا کرنے والے، اس ملک کو ہلاکت و تباہی کی طرف، بٹوارے کی طرف لے، ارے وہ باولے تھے ہندوستان کو بانٹ کر جو خوف کے مارے یہاں سے چلے گئے، بانٹنے والے آج وہی لوگ سب سے بڑے دیش پریمی بنے۔ ہم نے ہندوستان کو نہیں بانٹا، ہندوستان کے بٹوارے کے ہم پکے دشمن ہیں، ہندوستان کے بٹوارے کے سب سے بڑے مخالف ہم ہیں۔ ہندوستان ہمارا تھا، ہمارا ہے، اور انشاءاللہ رہے گا۔ انشاءاللہ ہماری قبریں بھی بنیں گی تو اسی دھرتی پر بنیں گی انشاءاللہ تبارک۔ عزیزان محترم، خسارے میں کون ہے؟ ابھی یہ فلسفہ، یہ مسئلہ باقی ہے۔ جس کے پاس ملیں، بلڈنگیں، کاریں، آپ سمجھ رہے ہیں بڑا کامیاب ہے۔ ہمارا تمہارا رب مالک کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ بولو، ہاں اللہ کہاں ہے؟ یہ بھی مسئلہ تمہیں سمجھانا پڑے گا۔ اللہ اکبر، سمجھو، اپنی بچوں کو سب سمجھاؤ۔ یہ بھی ذرا گڑبڑ شڑبڑ ہمارے ملکوں میں کچھ لوگ کرنے والے شیطان کر رہے تھے۔ اللہ کہاں ہے؟ ہاں اللہ اوپر ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر ہے۔ اللہ ہر جگہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ، اللہ ذرے ذرے میں ہے، اللہ ہمارے دل میں ہے، کل کو بولے گا ہمارے پھیپھڑے میں ہے، ہمارے جگرے میں ہے، ہماری اتڑی اور پچولی میں۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ابے اتڑی پچولی میں پیخانے پیشاب ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ بولو، اللہ کہاں ہے؟ اللہ نے خود قرآن میں کہا الرحمن علی العرش استوى۔ یہ عقیدہ بھی لوگوں کو بتاؤ، سمجھاؤ۔ اس عرش والے نے، اس عرش و کرسی، زمین اور آسمان ہمارے تمہارے مالک نے قرآن کریم میں کیا کہا؟ سارے انسان خسارے اور گھاٹے میں، سارے انسان منش جتنے بھی ہیں سب خسارے میں، سب گھاٹے میں۔ اے اللہ، فائدے میں کون ہے؟ کامیاب کون ہے؟ رب نے بتایا کامیاب وہ ہیں جن کے پاس 4 خوبیاں ہوتی ہیں۔ جن کے پاس کتنی ہیں؟ 4 خوبیاں۔ ہاں، 4 خوبیاں جن کے پاس ہیں وہ کامیاب ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے مسلمان جنت میں جائیں گے، صرف مسلمان جنت میں جائیں گے، مسلمان کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کا کیا جواب ہے؟ بہت سارے اتاولے میں، جلد بازیوں میں بہت سارے لوگ پھٹ سے کہتے ہیں ہاں ہاں صرف مسلمان جنت میں جائے گا۔ غلط بات۔ کس نے کہا مسلمان جنت میں جائے گا؟ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ کہاں کہا کہ صرف مسلمان جنت میں جائے گا؟ جنت میں جانے کے لیے کچھ اصول اور ضابطے اللہ نے اور رسول نے بتلائیں۔ یہ نہیں کہ تم نے اپنا نام عبداللہ عبد الرحمن رکھ لیا، کہہ دیا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خلاص ہم جنتی۔ ایسے تو بہت سارے ایکٹر، بہت سارے ہیرو ہیروئن لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو فرما بردار ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے رہو۔ اللہ نے کہا شراب نہ پیو۔ مدینے کے اندر جب اعلان ہوا سب شراب پیتے تھے، چند ایک صحابہ کو چھوڑ کر سب شراب پیتے تھے، گھر گھر میں شراب بنتی، مجلسیں مٹکے شرابوں کی۔ اللہ کے نبی نے اعلان کروایا مدینے میں کہ جا کے بول دو سب کو کہ شراب حرام کر دی گئی ہے اور سارے نشے کی چیزیں۔ صحابہ کہتے ہیں سبوں نے اپنے گھروں سے شراب کے مٹکے پھینک دیے کہ مدینے کی گلیوں میں شراب کی نہریں بہنے لگی۔ یہ ہوتا ہے مسلمان۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نماز ختم ہوتی ہے تو عورتیں مسجدوں سے، مسجد نبوی سے باہر نکل رہی ہوتی ہیں، تو اسی راہ سے صحابہ بھی نکل رہے ہوتے ہیں، عورتیں بھی نکل رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ منظر دیکھا آپ کو گوارا نہیں ہوا کہ ایک ساتھ ساتھ صحابہ اور عورتیں مل کے چلیں۔ اللہ کے نبی نے کہا استاخرنا، اے عورتوں سلام پھیرنے کے بعد جب مرد نکل کے چلے جائیں تم پیچھے پیچھے ان کے چلو، اس طرح سے نہ چلو کہ برابر برابر مل کے چلو، بلکہ تم پیچھے ہو کر کے چلو، کہیں تمہارا جسم کا کوئی حصہ کسی مرد کی نظروں میں نہ آ جائے۔ حضرات صحابیات کہتی ہیں کہ جب ہم نے یہ خبر سنی تو ہم دیواروں سے چمٹ کر چلا کرتے تھے
کہ ہمارے نقاب اور ہماری چادروں کی کپڑے کبھی کبھی دیواروں میں یا ان کے کیلوں سے اٹک کر کے کبھی کبھی وہ چادریں پھٹ بھی جایا کرتی. ہم اس طرح دیواروں سے چپک کے چلتے تھے. اور آج یہی مارکیٹ، یہی جلسہ اور اس کے سامنے جو روڈ ہے، ہماری ماؤں بہنوں کو ہم نے دیکھا بھی گاڑی میں آتے ہوئے مردوں سے سٹ کے چل رہی ہیں. یہ تمہارے بھیا ہیں وہ سارے کے سارے، یا ابو لوگ ہیں یا شوہر ہیں سب. شرم کرو عورتوں، شرم کرو، بے غیرتی کی حدیں ہیں تمہاری. ہماری نسلوں اور ہماری اولاد کا تعلق ہے تم سے. اور نوجوانوں تمہیں بھی حیا آنی چاہیے. ایک نوجوان نبی کائنات کی دیکھو اللہ کے نبی نے کیسے تربیت کی اور کس طرح سے سمجھایا مسلمان کیا ہوتا ہے. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے وضع میں تم ہو، نصارا تو تمدن. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. آج ہمارا حال کیا ہے؟ نبی کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، ڈگڈگی بجا رہے ہیں، جشن لے کر کے گاؤں پھر رہے ہیں. اللہ ان ذلیلوں کو ہدایت عطا فرمائے. بولو آمین. ہم نے سنا کچھ لوگ ڈگڈگی بازو کسی پڑوس کے گاؤں سے یہاں بھی جھنڈے ڈنڈے بنڈے لے کر کے آئے ہوئے تھے، سب نعرے بارے لگا رہے تھے. کھانے پینے والے ایک ڈھونگی، یہ ڈھوکم دھتورے بے ایمان لوگ، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. شرک و بدعت کے یہ رسیا، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اپنے آپ کو پکا مومن، پکا عاشق رسول. ظالموں سے کہو کہ کس صحابی نے نبی کا برتھ ڈے منایا تھا؟ ذلیلو جو تم یہ تمام سب حرکتیں کر اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہو. اللہ کے نبی نے اپنا برتھ ڈے منایا، اپنا جنم دن منایا، اپنا عید میلاد النبی منایا تھا. اللہ کے نبی نے 63 برس آپ کی عمر شریف تھی. اب میری آواز سن رہے ہو تو سنو مولاؤ مولویو، خود کا تو جہنم میں تم جاؤ گے بغیر توبہ کے مرے. ان مسلمان معصوم بیچاروں کو کیوں گمراہیت کے دلدلوں میں ڈال رہے ہو؟ کیوں حرام کاریاں کروا رہے ہو؟ کیوں انہیں کفر کروا رہے ہو؟ یہ جو کام نبی نے نہیں کیا، جو کام صحابہ نے نہیں کیا، جو اللہ کے نبی کے اشاروں پر اپنی گردنیں کٹواتے تھے وہ صحابہ، کیا وہ اللہ کے نبی کا برتھ ڈے نہیں بنا سکتے تھے؟ کیا وہ عید میلاد النبی بنا سکتے تھے؟ یہ بھکاری، بھک منگے کنگلے جھنڈے بنڈے دکھا کر بھیک مانگ رہے ہیں. آؤ پیسے دو، چندہ دو. چندہ دے کر کے 12 ربیع الاول بنا رہے ہیں، چندہ دے کر کے عید میلاد النبی بنا، چندہ لے کر کے جناب علی کو جلوس غوثیہ بنا. غوث آدم کا بھی برتھ ڈے، سب کا برتھ ڈے. مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، یہ وہ مسلمان نہ تھے. وہ نبی کائنات کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، صحابی رسول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی میں زنا کرنا چاہتا ہوں، میں زنا کرنا چاہتا ہوں، مجھے زنا کی اجازت دی جائے. صحابہ آگ بگولا ہو گئے، ڈانٹنا شروع کیا اس کو. آپ نے کہا خاموش، کوئی نہیں اسے ڈانٹے گا، کوئی نہیں اس کے اوپر لان تان کرے گا. نوجوان میرے قریب آ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب بلایا، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا مجھے ایک سوال کا جواب دے. یہ بتا کیا تو چاہتا ہے یا تو چاہے گا کہ تیری بہن سے کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں، میں کبھی یہ برداشت نہیں کروں. تو آپ نے فرمایا تو جس سے زنا کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے آخر وہ کسی نہ کسی کی تو بہن ضرور ہوگی. جس طرح تو نہیں چاہتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے، ویسے ہی اس عورت کا بھائی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کی بہن کے ساتھ کوئی زنا کاری کرے. کیا تو چاہتا ہے تیری پھوپھی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں. آپ نے فرمایا اسی طرح دوسرے بھی نہیں چاہتے کہ ان کی پھوپھی کے ساتھ کوئی زنا کرے. کیا تو چاہتا ہے تیری خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں. کہا اسی طرح لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے اس کو سمجھایا، سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا اللہم اہدہ، اللہ اسے ہدایت عطا فرما. اس نے کھڑا ہوا، اس نے کہا میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ کے نبی عہد کرتا ہوں اب میں کبھی زندگی میں زنا کے قریب ہی نہیں جاؤں گا. یہ تھی وہ تعلیم اور یہ تھی وہ تربیت. اور آج ہم نے اپنے بچوں کو کیا تربیت اور تعلیم دی؟ وہ تھے مسلمان. آج ہم چلا کے آپ سے کہتے ہیں سود نہ کھاؤ، تو خود تو نہیں کھاتے، اپنی عورتوں کو آگے کر دیتے.
ओमेन ग्रुप चल रहा है। कौन सा ग्रुप? यहां भी है कि नहीं है? खाओ बेटा, मनाओ रंगरेली, जिंदगियां है थोड़ी, जब ठोकेंगे ना कमर तोड़ेंगे फरिश्ते, तब पता चलेगा। ग्रुप लोन, ग्रुप लोन, वाह क्या प्यारा नाम है, ग्रुप लोन, ग्रुप लोन। तुम्हें शर्म आती है बेगैर? तो शर्म करो, जाके चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। इसके पर्दे में दुश्मन इस्लाम क्या क्या गेम करता है पता है? तुम्हारी औरतें किन किन के बिस्तरों को गर्म करती, मैं खुली बात बोल रहा हूं, मैं खुली बात बोल रहा हूं, बहुत कड़वी सच्चाई है ये, और ये अंदर की रिपोर्ट है। जी जनाब, तुम्हारी औरतें किन किन के बिस्तरों को गर्म करती हैं तुमको नहीं मालूम, क्योंकि तुम्हारे हाथों की चाबियां गायब हो चुकी हैं। ग्रुप लोन लेकर 1 लाख 10 लाख के बाइक खरीद कर बड़े फखर के साथ कटिहार के मार्केटों में घूमते हो, और बीवी मोहतरमा जब सूद के साथ कर्जा चुकाती है, नहीं है आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, 5-10 मिनट की तो बात है, खत्म। सोचो, सोच लो, यह है, ये मुसलमानियत है। अपनी बहन बेटियों का सौदा करते हो, और वो भी हमने ये भी सुना, ये पूरा इलाका अहलुल हदीस का है। इसका ये अहले हदीस का किरदार है। अल्लाह की कसम, ये तो किसी आम मुसलमान का किरदार या किसी गैर मुस्लिम का भी किरदार नहीं हो सकता, जो तुम कुरान और सुन्नत पर बट्टा लगा रहे हो, अपने आप को अहले हदीस कहते हो, और ये हरकतें। कुछ घर बाकी हैं जहां शराब नहीं पी जाती, वरना यहां शराब के रसिया मौजूद है, शराब पीते। वो सहाबी, वो मुसलमान थे जिन्होंने घरों से मटके फेंके, मदीने की गलियों में शराब की नहरें, और आज तुम इन्हीं गंदगियों को और गलाजतों को पैसे दे दे करके खाते और पीते हो। शर्म करो, तौबा करो अल्लाह ताला से। उम्मुल खबाइस है ये शराब। अपने बच्चों को कुरान और सुन्नत की तालीम दो। तुम्हारा जामिया देख के आया हो, तुम्हारे घर और तुम्हारा मदरसा, खैर जिस शक्ल में भी है, अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम आबरू बरकरार है, अल्लाह उसके रसूल की तालीम दे रहे। बच्चियों को तालीम दो, कुरान और सुन्नत पढ़ाओ, पर्दा सिखाओ, हिजाब सिखाओ। शिकवा करते हो गवर्नमेंट हिजाब नोच रही है, गवर्नमेंट का काम है तुम्हें नंगा करना। गवर्नमेंट कब चाहती है कि तुम चैन से रहो? गवर्नमेंट कब चाहती है तुम सुकून से रहो? हर गवर्नमेंट चाहती है तुम्हारी माँ बहन बेटियां नंगी घूमे, उनके बिस्तरों की जीनत बने, जो खूबसूरत होगी वो जाएगी बिकेगी, जो दिखेगी वो बिकेगी। हाँ? और तुम ऐशो इशरत के नशे में चूर, शराब के नशे में चूर, अल्लाह उसके रसूल का झूठा नाम ले ले करके तुमने अपने माशरे को बर्बाद किया, हुआ फसाद बनाया हुआ है माशरे को। अजीजान मोहतरम, ये इस्लाम नहीं है, ये मुसलमान खसारे में है, ये मुसलमान घाटे में। अल्लाह ने फरमाया सारे इंसान घाटे में, जो मुसलमान होकर के भी मुसलमानों का किरदार, नबी का किरदार, सहाबा का किरदार नहीं अपनाते, वो खसारे और घाटे में। अल्लाह ने फरमाया 4 खूबियां जिनके पास हैं। कुछ लोग कहते जी मुसलमान जन्नत में, सिर्फ मुसलमान। हमने कहा किसने कहा मुसलमान जन्नत में जाएगा? जन्नत में जाने के लिए 4 चीजें। कितनी चीजें? 4 चीजें। मर्द हो या औरत, ये 4 खूबियां उसके अंदर पाई जाएं, इंशाअल्लाह वो जाएगा जन्नत में। कोई मुसलमान जन्नत में जाने का वादा बोलो नहीं है। अल्लाह ने फरमाया कौन है? सारे इंसान जहन्नम में जाने वाले, खसारे में, घाटे में, टोटे में, हिलाकत और बर्बादी में सारे इंसान हैं। कोई हाकिम हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई बैरिस्टर हो, कोई लॉयर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई फटीचर हो, कोई टीचर हो, कोई टीचर हो, कोई अल्लामा हो, कोई शेखुल हदीस हो, कोई मौलवी हो, कोई इमाम हो, कोई मुअज्जिन हो, कोई मक्का मदीने का मालिक हो, कोई सऊदी हो, कोई जर्मनी हो, कोई अमेरिकी हो, कोई ईरानी हो, कोई तुरानी हो, कोई अफगानी हो, कोई इंडियन हो, कोई भारतीय हो, हिंदुस्तानी हो, कोई पाकिस्तानी, कोई बंगाली, कोई केरला, कोई तमिल, कोई मद्रास, कोई बिहारी, कोई भी हो, जितने भी इंसान हैं सब घाटे में। सिर्फ नंबर 1 खूबी इल्लल्लज़ीना आमनू, इल्लल्लज़ीना आमनू,
وہ لوگ جو ایمان لائے. اللہ اکبر. ایمان، ہر ایمان لانے والا مسلمان ہے، لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہے. یاد رکھو، ہر مسلمان مومن نہیں کہلانے کا حقدار. مومن وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کا تابعدار ہو، سچا تابعدار ہو، وہ ہے مومن، اور وہ مسلمان بھی ہے. الا الذین آمنوا، وہ انسان جو اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، اللہ کی نازل کی گئی کتابوں پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے، تقدیر کے بھلے برے ہونے پر ایمان لائے. یہ ایمان لائے کہ جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، دوزخ ہے، سورگ ہے، نرک ہے، فرشتے ہیں، کتابیں ہیں، اس کے اوپر وشواس کرے، یقین کرے، ایمان لائے، بلیو کرے. ایمان وہ ہے. اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر جھکانا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا دکھ درد دور کرنے والا نہیں ہے، صرف اللہ ہے. وہ ہے مومن. نمبر ایک، وہ مومن ایمان لانے والا، نمبر ایک. نمبر دو، الا الذین، بولو، آمنوا. اور نمبر دو، وعملوا الصالحات. اللہ اکبر. ایمان لانے کے بعد اس ایمان کا تقاضا ہے کہ اچھے کام کرو، بھالو کام کرو، اچھے کام کرو، نیکیاں کرو، لوگوں کے ساتھ خیر سے کام کرو، بھلائی کے کام کرو، لوگوں کے دکھ درد میں کام آؤ، مصیبتوں کو لوگوں کے ٹالو، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. خیرکم من ہوا خیر لأہلہ وانا خیر لأہلہ. سب سے زیادہ شریف بندہ کون ہے اللہ کا؟ وہ ہے جو اپنے بال بچوں کے لیے شریف ہو. ماشاء اللہ تبارک اللہ. سب سے زیادہ نیک وہ ہے، سب سے زیادہ نیک وہ ہے، سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے رحیم ہو، شفیق ہو، ان کی عزت کرتا ہو. اور سب سے زیادہ پیاری بیوی وہ ہے کہ شوہر کہے کھڑی رہ تو کھڑی رہ، بیٹھی رہ تو بیٹھی رہ. اللہ اکبر. وہ فرما بردار، وہ نیک اعمال کرنے والی ایسی عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہو، روزہ رکھنے والی ہو، حج کرنے والی ہو، سب کچھ کرنے والی ہو، لیکن شوہر کی نافرما بردار ہو، شوہر کے حکم کو نہ مانتی ہو، شوہر اسے اپنے بسترے کی طرف بلائے، وہ مختلف ہیلے بہانوں سے کلٹی کر جائے، قریب نہ آئے. کھلی بات ہے، یاد رکھو، اس کی نماز بھی قبول نہیں، اس کے روزے بھی قبول نہیں، اس کے حج بھی قبول نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا. کہنے لگی کیوں؟ کہنے لگے اللہ کے نبی نے فرمایا تکفرنا عشیرتکن. شوہر مر مر کے تمہیں، کما کما کے تمہارے لپسٹک، جوتے، چپل میں اپنی پوری کمائیاں جلا دیتا ہے، تمہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، بے شوہر کے رہتی ہو، شوہر ملتا ہے، تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے. ذرا سا جھگڑا ہو گیا تو جھٹ سے کہہ دیتی ہیں تمہارے ساتھ تو زندگی برباد کروں گی، میں تو جل بھن گئی، میں تو خراب ہوگی، برباد ہوگی. اب بیچارہ شوہر کی زندگی، اگر بیوی ناراض ہو جائے تو ان کو نہیں معلوم ہے، یہ اللہ انہیں ہدایت نہ فرمائے، ہماری عورتوں کو نہیں پتہ ہے، یہ نہیں جانتی کہ اس کے شوہر کا کیا حال ہے. بیچارہ نہ دکان پہ چین، نہ مکان پہ چین، نہ بازار میں چین، نہ ادھر چین، نہ ادھر چین، کہیں چین نہیں، نہ آفس میں چین، ہر جگہ پریشان، کیوں؟ بیوی ناراض ہے. اللہ ان عورتوں کو ہدایت عطا فرمائے. بولو آمین. اپنے شوہروں کو مناؤ، دھناؤ، ان کی خدمت کرو، انہیں راجہ بناؤ. جب انہیں راجہ بنا لو گی تو تم رانی کی طرح رہو گی انشاءاللہ تبارک. کیونکہ راجہ کی بیوی کیا کہلاتی ہے؟ اور نوکر کی بیوی، تو جب بیویاں نوکر بنا کے رکھیں گی تو یہ عزت نہیں ہے. اگر شوہر نوکر ہے تو تم کون ہو؟ نوکرانی. اور شوہر راجہ ہے تو تم رانی. اب تمہاری مرضی ہے نوکرانی بن کے رہو یا رانی بن کے رہو، تمہاری مرضی ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم میں تمہیں سب سے زیادہ ہم نے دیکھا، اس لیے کہ تم شوہروں کی نافرمانیاں زیادہ کرتی ہو. اے میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو نصیحت کرو، نیک اور صالح بنے، اپنے شوہروں کی خدمت کریں، اپنے شوہروں کی فرما برداری کریں، اچھے کاموں میں، بھلے کاموں میں. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ توے کے اوپر بیٹھی ہوئی روٹی بنا رہی ہے اور شوہر نے آواز دی بیگم، تو بیٹھ کے یہ نہ دیکھے کہ روٹی پھول رہی ہے، ابھی اس کو پکا کر کے پھر رکھ کر کے جاؤں، نہیں، انہیں سے کہے ہاں جی
آج آ رہی ہوں پہنچ جائے. یہ نہیں آ رہی ہوں بس آ رہی نہیں 1 گھنٹے کے بعد آ رہی ہے, نہیں پہنچ جاؤ. ہاں کیا بات ہے, یہ ایک نیک اور فرمانبردار بیوی کی علامت ہے. اب یہ میں آپ کو علامت بتا رہا ہوں تو کبھی جا کے پریکٹس نہ کرنا شروع کر دینا, ابھی سے آج ہی کی رات سے شروع کر دو. تمہارا بھی کردار گھٹیا جو اچھا نہیں ہے. اب ان کی سنوں گا تو پتہ چلے گا کہ آپ کتنے بڑے دیالو اور کتنے بڑے دانی ہیں آپ حضرت. خود تو مرغ مسلم ٹھونستے ہو, اندر کہتے ہو ہے ہی نہیں پیسہ, چٹنی روٹی بنا کے کھا لو. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, جو کھاؤ انہیں کھلاؤ, جو پہنو ایسا پہناؤ, ان کی عزت کرو, ان کو ادب سے احترام کرو, پیار کرو, محبت کرو. ان کو کبھی ان کے سسرال والوں کو, ان کے میکے والوں کو کبھی برا نہ کہو, ان کے چہرے کے اوپر کبھی نہ تھوکو, نہ کبھی مارو. اور یاد رکھو, میں تمہیں ایک فارمولہ بتاؤں عورت کو اپنے قابو میں رکھنے کا. چلو وہ بھی سن رہی ہیں, اچھی بات ہے, وہ بھی سن لیں, کوئی بات نہیں. کبھی تمہیں یہ تانے نہ دینے لگیں کہ ربانی صاحب نے بتایا جبھی تو تم اتنی مسکا مار رہے ہو تم. لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا, اچھی بات ہے. اور جنہوں نے شادی نہیں کری وہ ابھی سے ارادہ کر لو شادی کرنے کا. ہمیں ایک تو کر لو کم از کم, 2 تو تمہارے نصیب میں, ہمارے نصیب میں تو رہنے سے رہی. حالانکہ ابتدا 2 ہی سے اللہ نے فرمائی, 2 بیویوں. مولانا علماء کے چہروں پہ رونق آ جاتی ہے 2 کی 3 کی سن کے, بھلے یہ بیچارے ایک ہی میں پریشان ہیں, ایک ہی کا خرچہ برچہ نہیں مل رہا ہے. امام صاحب کو 1000 1500 15,000 2000 دیتے بیچارے, بقیہ ان کو بیچارے کہاں سے کیسے کماتے ہیں. اللہ نے تو 2 سے شروع کرا ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. جو عورتیں تم کو پسند ہیں, اچھی لگیں, ان میں سے 2 سے کرو, 3 سے کرو, 4 سے کرو. لیکن اگر اب لیکن کے بعد موت ہے, لیکن کے بعد بریک ہے. لیکن اصلیت کیا ہے شیخ ندیم صاحب, اصلیت کیا ہے؟ 2 سے ہی آغاز ہے, 2 سے شروعات کرو. 3 اور 2 کی کرو گے تو ہمیشہ خطرے میں رہو گے. ہاں ہلو, 2 سے کرو گے تو بیٹا ہمیشہ خطرے میں رہو گے. اس لیے تیسری بھی کر لو. جن کے پاس 2 ہے وہ ایک اور کر لیں, خوش رہیں گے. کیوں؟ پہلے والے کی کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اچھا ہماری سوتن بننے آئی تھی, اچھا ہوا ڈبلو کے ابا نے ایک اور کر لیا, اب تجھے کیا, اب تو تیری سوگن آئی. تو 3 کرنے میں تمہارا فائدہ ہے. 2 کو جھگڑا شروع ہو جائے تو 2 کو جھگڑنے, تو تیسری کو لے کے کہیں چلے جاؤ آرام سے, خلاص خوش. جب یہ ٹھنڈی ہو جائیں گی تب تم آ جاؤ, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ہاں ہے کہ نہیں؟ اور اگر 4 ہو, اللہ اکبر, پھر تو روزانہ ہر خیمے کے, ہر گھر کے مہمان آپ رہو گے. نئی ڈشیں. ایک رات ان کے پاس وہ نئی کھانے پکا کے رکھے گی, دوسری رات اس کے پاس وہ بھی مہمان کی طرح رکھے گی, تیسری وہ بھی مہمان کی طرح, چوتھی وہ بھی مہمان کی طرح. کیا مزے ہیں. یہ اسلام ہے, یہ اسلام. تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا. اس چند کلیاں کا ایک ہی کلی پر قناعت کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج چاکیے دامہ بھی تھا. بہرحال میری ماؤں بہنوں سے درخواست ہے, ناراض نہ ہو کہ ربانی صاحب ہمارے مردوں کو بھڑکا رہے ہیں. یہ کرنے والے نہیں ہیں بیچارے, اور مجھ سے زیادہ تمہیں پتا ہے یہ کتنے پانی میں. اس لیے لیکن جو حلال کا دروازہ ہے نا, وہ دروازہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسے بند نہ رکھو. کبھی تم نے اگر اس قانون سے تم کو دشمنی ہوئی تو یاد رکھو اے میری ماؤں بہنوں, تم جہنم میں جاؤ گی. کیونکہ اللہ کے حکم سے نفرت کرنا یا اللہ کے حکم کے, ہاں اللہ کے حکم سے بغاوت کرنا یا اللہ کے حکم کو ناپسند کرنا, یہ کفر ہے, یہ کفر ہے. اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں اپنا دل کشادہ رکھو, تمہیں اپنا دل کشادہ رکھو اور بڑا رکھو. کبھی نفرت اور عداوت اور گھر کے اندر بدمزگی نہ پیدا کرو. اللہ نے جسے توفیق دی ہے وہ ایسا کرے گا, کرے نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. عزیزان گرامی قدر, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نیک اعمال کرو. ایمان کے بعد دوسرا تعلق کیا ہے؟ عمل الصالح.
नेक अमाल, अच्छे अमाल, सदका, खैरात, अल्लाह की राह में अखराजात करना, अल्लाह की राह में जो है लोगों की मदद करना, लोगों की हेल्प करना, बच्चों को तालीम देना, इबादत करना, पाँचों वक्त की नमाज अदा करना, मस्जिदों को आबाद रखना, मस्जिदों को साफ़ सुथरा रखना, ईद, बकरीद, जुमा, हर चीज़ की नमाज, ये तमाम सब चीज़ें रखना, ये हमारी ये एक मर्द मोमिन की अलामत है, निशानी है। नंबर 3, हमारा तकरीर तो ख़त्म हो रहा है, तो सवालात बीच में, मैं हर सवाल का जवाब दे रहा हूँ धीरे धीरे, आखिरी बातें हैं चंद मिनट की। नंबर 3 क्या है? बोलो, आवाज आनी चाहिए सबकी तरफ से। वतवासौ बिलहक, वतवासौ बिलहक, पहले हक है, लोगों को हक बातें बतलाओ, सच्ची सच्ची बातें बतलाओ, लोगों की पेशानियां ना देखो कि चौधरी साहब नाराज हो जाएंगे, मुखिया जी नाराज हो जाएंगे, मुतवल्ली साहब मत निकाल देंगे, नाजिम साहब मदरसे की तनख्वाह काट लेंगे। किसी की पेशानी में हक बातें लोगों को बताओ। गवर्नमेंट नाराज हो जाएगी, फला हक बातें, वतवासौ बिलहक, हक बातें लोगों तक सच्ची सच्ची बातें पहुंचाओ। और जब ये तुम बोलोगे तो तमाचे भी पड़ेंगे, पत्थर भी आएंगे, गाली गलूज भी दी जाएगी, बुरा भला भी कहा जाएगा। और मैं तो सोच रहा था कि चंदा आ रहा है अभी माशाल्लाह, तो आप पर्चियां थमा के जा रहे हो, अम्मा चक दिया करो ऐसी शक्ल में, बेचारे मदरसे वाले तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं इंशाल्लाह, और शायद आप भी इंतजार में बैठे हो कि जब चलते चलते जाएंगे तो देते हुए जाएंगे इंशाल्लाह तबारक। हाँ, जो बड़ी जोर से मौलाना करें इंशाल्लाह, यानी वो भी मुंतजिर हैं, आपकी जेबों पर नजर रखे हुए हैं। बहरहाल शहर का वक्त है, दोगे तो पाओगे अल्लाह ताला के यहाँ। इसमें क्या है, आपका इदारा, आपका मदरसा, आपके बच्चे, आपकी बच्चियां पढ़ रहे हैं, दान दक्षिणा, खैरात, सदक़ात, इसी के जरिए से आपकी बीमारियां दूर हों, मैल कुचैल दूर हों, आपके बच्चे ऐशो आराम से रहें, आपकी बरकत हो, खेतियों में बरकत, तिजारत में बरकत, सेहत में बरकत, रिस्क ही रिस्क अल्लाह तबारक व तआला आपको अता फरमाए। तो क्या बात है माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, करना चाहिए, अल्लाह के दीन की मदद करनी चाहिए, अल्लाह के दीन में खर्च करना चाहिए, खैरात और सदक़ात देना चाहिए, अपने अपने इदारे, मस्जिदों, इमामों, उलमा की खिदमत कर करके आगे बढ़ो, अल्लाह ताला आपको भी नवाजेगा इंशाअल्लाह तबारक तआला। तो हक बात बतलाओगे तो उसकी पादाश में गालियां दी जाएंगी, पत्थर भी आएंगे, जेल में भी जाना पड़ेगा, सब कुछ। वतवासौ बिस्सब्र, वहां पर रब ने फरमाया सब्र करना। अज़ीज़ाने मोहतरम, ये नुस्ख़ा कीमिया है। अल्लाह ने फरमाया सारे इंसान खसारे में है सिवाय इन 4 खूबियों के मालिक। जो भी इंसान है, जो भी इंसान है वो मोमिन है, अमले सालेह करता है, हक बात बोलता है और सब्र करने वाला है, तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में जरूर जाएगा इंशाअल्लाह तबारक तआला। अल्लाह तवज्जल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमने जो कुछ भी कहा है, ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ भी बयां हुआ है वह आगाज़ बाब है, जो कुछ भी बयान किया अल्लाह कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बारे इलाहा जिन्होंने ये इजलास मुनक़िद किया है और इसके अंदर जिन लोगों ने भी अपनी गाढ़ी कमाइयाँ लगाई हैं, अल्लाह उनके पाई पाई का बदला करोड़ करोड़ की शक्ल सूरत में दुनिया में भी और आखिरत में भी नेकियों की शक्ल में अता फरमा दे मौला। अल्लाह उनके हर दुख दूर को दूर फरमा दे मौला। अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को इज्जत अता फरमा मौला। अल्लाहुम्मा इज्जल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाह इस्लाम मुसलमानों को इज्जत अता फरमा। अल्लाह वदिल शिर्क वल मुशरिकीन, अल्लाह शिर्क और मुशरिकों को अल्लाह ज़लील और रुस्वा फरमा मौला। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के अंदर हमें अमन व सलामती के साथ रहने की तौफीक अता फरमा मौला। हमारे ऊपर गम व गुस्सा का इजहार नफरत करने वाला अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमा मौला। अल्लाह हमारे मुल्क के हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा मौला। अल्लाह हमारे मुल्क के हिंदुस्तान में फितनों फसाद बर्पा करके एजिटेशन, नफरत और अदावत और हमारे मुल्क के बिरादरान वतन में दुश्मनी पैदा करवा कर अपनी कुर्सियाँ सही करने वाले अल्लाह उन्हें हिलाको बर्बाद फरमा दे मौला। अल्लाह उन्हें हिलाको बर्बाद फरमा दे मौला। अल्लाह उन्हें के ऊपर कहर नादिल फरमा दे मौला। अल्लाह हमारे मुल्क में मोहब्बत, उखुवत, मुसावत, बराबरी, समानता, भाईचारगी और एक दूसरे से उल्फो मोहब्बत अल्लाह हमारे वतन के लोगों में हमारे दरमियान पैदा फरमा दे मौला। अल्लाह हमसे और हमारे दीन से, हमारे अल्लाह से दुश्मनी करने वालों को या तो तू हिदायत दे दे या उन्हें नीस्तो नाबूद फरमा दे मौला। तेरे बंदे हैं, तू चाहे अज़ाब दे, तू चाहे उनको हिदायत दे। अल्लाह हम तुझसे हिदायत की उम्मीद करते हैं। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व